اعلان نبوت کے بعد طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں ایذائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دیگر صحابہ کرام کو جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے ان کو دی جانے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ اب یہاں ہمیں اور ہماری تحریک کو یہاں پنپنے نہیں دیں گے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پروگرام بنایا کہ ان کی قیادت میں کچھ لوگوں کو ساتھ بھیجا جائے، اور نجاشی بادشاہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیج دیا کہ وہاں جا کر اسلام کی تحریک کا، اسلام کے پیغام کا لوگوں کو تعارف کروائیں اسلام کا، اور اس کے بعد جب حالات سازگار ہو جائیں گے وہاں تو پھر آپ مجھے بھی لکھ دیں گے، بھیج دیں گے، میسج بھیج دیں گے، تو میں انشاءاللہ میں بھی وہیں آ جاؤں گا اور وہاں سے تحریک کا آغاز کریں گے۔ اس مشن پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اور کچھ صحابہ کرام کو بھیج دیا گیا۔ ابو جہل نے بڑی مخالفت کی، لیکن وہ سب رائے گاں گئی۔ قصہ مختصر یہ کہ اب اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ جو میسج ہے اسی کی طرف ہی جانا چاہوں گا میں۔ اسی دوران یہ خبر اعلان نبوت کی یہ مدینہ پاک بھی پہنچ چکی تھی، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جگہ سے کچھ لوگوں نے پروگرام بنایا کہ حضور کے دست اقدس پر مکہ پاک جا کر ہی اسلام قبول کیا جائے، اور وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ 12 آدمیوں کی تعداد تھی وہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس آ گئے، اور انہوں نے یہاں مدینہ میں آ کر تحریک کا آغاز کر دیا، اور ادھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا کام کر رہے تھے جس مشن پر ان کو بھیجا گیا تھا۔ ادھر سے ان صحابہ کرام نے جو 12 اسلام قبول کر کے آئے تھے، انہوں نے تحریک کا آغاز کیا، اور اگلے سال جب یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے تو اب ان کی تعداد 42 ہو گئی تھی، اور ان سب نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑے ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، ایذائیں دی جاتی ہیں، اور اسلام کے لیے اور تحریک اسلام کے لیے یہ جگہ بالکل بھی موزوں نہیں ہے، اور یہاں اسلام کی تحریک کو نہیں پنپنے دیا جائے گا۔ انہوں نے 2-3 دن وہاں حضور کے پاس جو رہے تو انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا، اور پھر سب نے اکٹھے ہو کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ والے آپ کی قدر نہیں جانتے، یہ مشرکین مکہ، آپ مہربانی فرمائیں اور ہمارے ساتھ مدینہ چلیں اور وہاں سے تحریک کا آغاز کریں۔ تو اب سب بیٹھے ہوئے تھے، جو مدینہ پاک سے صحابہ کرام گئے ہوئے تھے وہ سب بیٹھے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مجھے لے جانے کی وہاں تمہیں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جانتے تو نہیں ہم، لیکن آقا جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی ہم تیار ہیں، آپ فرمائیں کہ ہمیں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گردنیں دینا ہوں گی، جانوں کے نذرانے دینا ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ جملہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے سنا اور پھر اس کا جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چلنے کی تیاری کریں، ہم اپنی گردنیں بھی دیں گے، اپنے بچوں کی گردنیں بھی دیں گے۔ اب ذرا ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، وہ لوگ جو سینہ مدینہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا حال تو یہ ہے
کہ ہم تو دین کے لیے کوئی 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے، 2 گھنٹے نکال نہیں سکتے ہم. نمازیں ساری کی ساری پڑھنا ہمارے لیے ایک مصیبت اور ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم مکمل نمازیں نہیں. کسی سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ جی صبح کی نماز نہیں پڑھی جاتی، کوئی کہتا ہے کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی. ہمارا حال بیسکلی یہ، اگر یہ جملہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گردنیں دینا ہوں گی مجھے لے جانے کے لیے، اپنے یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے، تو اگر ہم وہاں بیٹھے ہوتے تو ہم کیا کہتے یا کیا سوچتے؟ ہم یہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دین کو امن کا گہوارہ سمجھ کر آئے تھے، سلامتی کا دین سمجھ کر آئے تھے، اور آپ نے تو آتے ہی گردنیں مانگ لی. آج بھی اگر ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو آج بھی ہمیں یہی جواب ملے گا. 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو کچھ دن ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بیٹھتے ہوئے، صحبت اقدس میں بیٹھتے ہوئے، چند دن ہوئے ہیں، ان چند دنوں میں ان کے اندر کیا بھر دیا گیا تھا کہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم صرف اپنی ہی گردنیں نہیں دیں گے، اپنی تو دیں گے ہی، ہم اپنے بچوں کی بھی گردنیں دیں گے. آپ چلنے کا ارادہ فرمائیں. واہ واہ، کمال، کمال ہے. خدا کی عزت کی قسم، کمال کی انتہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر کی صحبت نے اور سنگت نے ان کے اندر یہ جذبہ بھر دیا تھا. قصہ مختصر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ چوری کھانے والے مجنون نہیں ہیں، یہ جان دینے والے مجنون ہیں، اور اس وقت تحریک اسلام کو پنپنے کے لیے اس قسم کے جان دینے والے اور خون دینے والے کی ضرورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ بھیجا ہوا تھا اور جو ارادہ تھا ہجرت حبشہ کا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤخر فرمایا اور انہیں فرمایا کہ تم چلو اور میں آتا ہوں. بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرما لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لے گئے، اور وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین پڑھنے سے وہ مدینہ المنورہ میں بدل گیا.